بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو چیپٹر ہے یہ یونٹ 1 اور اس کا پیج نمبر 8، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرسی فار آل کریشن، تمام مخلوقات کے لیے رحمت، اور اس کا پیرا نمبر 1 ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پہ نئے آئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو لائک کریں، اور اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہو تو آپ یہ بتا دیں۔ اس کی تمام تر ریکارڈنگز پہلے 5 یونٹس کی ہو چکی ہیں، اب باقی یونٹس کی ہم کرتے ہیں۔ پیرا 1 ہے اینڈ آرڈر دیٹ ہی شوڈ بی گیون سم تھنگ، اور حکم دیا کہ اسے کچھ دیا جائے۔ یہ پیج نمبر 7 کی شروع کی آخر جو ہے اس میں اس کا حصہ آخری حصے سے سٹارٹ ہے کہ ایک بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کو کھینچا اور ان سے پیسے مانگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سخت رویے کے باوجود بھی اس کو آپ نے کچھ نہ کچھ دینے کا حکم دیا۔ دس شوز ہز کمپیشنیٹ بیہیویئر ود ایون دوز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا مظاہرہ کیا who teased and disturbed him، جنہوں نے آپ کو تنگ کیا اور پریشان کیا۔ اس شخص نے آپ کو اس قدر سختی سے چادر کو کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر سرخ نشان پڑ گئے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ بہت پیار سے برتاؤ کیا۔ myriad of similar occasions indicates how حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم used to behave towards people who were bitterly against him۔ میریڈ کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، یلو میں انگلش ہے اور اسی کا اردو میں بھی یلو میں ہی کیا گیا ہے۔ اس طرح کے بے شمار مواقع اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں ہاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم used to behave towards people who were bitterly against him، ان لوگوں کے ساتھ بھی کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے جو آپ کے شدید خلاف تھے۔ بٹر کا مطلب ہوتا ہے اسے تلخ، اس میں شدید ہم کہیں گے۔ اٹ واز ہز لینینٹ بیہیویئر، یہ ان کا نرم رویہ تھا۔ دیٹ اسپرڈ پیپل آن امبریسنگ اسلام، اسپرڈ کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دینا، آن امبریسنگ اسلام، اسلام قبول کرنے پر، اینڈ فالوئنگ ہم، اور آپ کی پیروی کرنے پر۔ had the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم been cruel to them، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کرتے، کیونکہ آپ نے کبھی بھی نہیں کیا، people would have abandoned his religion، تو لوگ دین کو چھوڑ دیتے۔ اگر سختی ہوتی تو لوگ دین سے ہٹ جاتے۔ اللہ the exalted says، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے it is out of Allah's mercy that you have been lenient with them، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ نرمی کی۔ had you been cruel اور hard hearted، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم ہوتے یا سخت دل ہوتے، they would have certainly abandoned you، تو یقیناً وہ آپ کو چھوڑ دیتے۔ یہ قرآن مجید کی آیت، اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دیٹ دا میسنجر آف اللہ، کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ اللہ از کائنڈ، اللہ مہربان ہے، اینڈ ہی لوز کائنڈنس، اور وہ مہربانی کو پسند کرتا ہے، اینڈ کنفرم اپان کائنڈنس، اور مہربانی رحم دلی عطا فرماتا ہے، ہی ڈز ناٹ کنفرم اپان سیورٹی، اور وہ احسان کرتا ہے جس پر سختی نہیں کرتا، and does not confirm upon anything beside kindness، اور کائنڈنس مہربانی سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور احسان کے علاوہ کسی چیز کو عطا نہیں کرتا۔ یہ مسلم شریف صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ پیرا نمبر 4 ہے the messenger of Allah was even compassionate and kind towards the non-believers، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بھی رحم دل اور مہربان تھے۔ The prisoners of war taken captive مطلب حراست میں لے لیا گیا، پرزنر قیدی،
in the battle of Badr. بدر کی جنگ میں were amongst his bitter enemies. آپ کے سخت دشمنوں میں سے تھے. Nevertheless, he made sure that they were given the best of treatment. Nevertheless, اس کے باوجود he made sure آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی بنایا کہ they were given the best of treatment, کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے. ٹریٹمنٹ کا مطلب علاج بھی ہوتا ہے، اور لیکن یہاں پہ سلوک بہتر رہے گا. عام طور پہ جنگی قیدیوں کے ساتھ سخت سلوک کیا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سراپا رحمت تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سخت دشمنوں کے ساتھ بھی بہت اچھا رویہ رکھا. The non-believers inflicted him with every kind of suffering. Non-believers کفار، کافر، inflicted کا مطلب دوچار کیا، with every kind of suffering ہر طرح کی تکلیف دی، ہر طرح کی پریشانیاں دیں. Eventually بالآخر forcing him to migrate to مدینہ، بالآخر انہیں مدینہ شریف ہجرت پر مجبور کیا. And then waged war on him، اور پھر ان سے جنگ چھیڑ دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو پھر جنگ چھیڑ دی انہوں نے. However, when he conquered مکہ، تاہم جب انہوں نے مکہ فتح کیا، without bloodshed بغیر کسی خون خرابی کے، in the 21st year of his prophethood نبوت کے 21ویں سال، he asked the Meccans آپ نے مکہ کے نان بلیورس کفار سے پوچھا who were awaiting his decision جو آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. about them ان کے متعلق. نبوت کے 21ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور آپ نے کفار سے پوچھا جو آپ کے فیصلے کے منتظر تھے. how do you expect me to treat you آپ مجھ سے کس طرح کے سلوک کی توقع رکھتے ہیں. ایکسپیکٹ کا مطلب توقع رکھنا، ٹریٹ سلوک. they responded unanimously انہوں نے متفقہ طور پر جواب دیا you are a noble one آپ ایک شریف آدمی ہیں. the son of noble one اور ایک شریف آدمی کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ان کے فرزند. he announced to them آپ نے اعلان کیا his decision اپنے فیصلے کا. you may go free تم سب آزاد ہو. no reproach this day shall be on you may Allah forgive you آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف فرمائے. ایک جگہ اور ہے ارشاد کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وہی فیصلہ ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، یعنی سب کو معاف کر دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was also very kind and affectionate towards women آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ بھی بہت مہربان اور محبت کرنے والے تھے. women were very badly treated in those days اس زمانے میں، those times عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، یعنی عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے اس معاشرے میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم gave them honor and dignity آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاشرے میں ایٹ پر ود مین ان دا کمیونٹی مردوں کے برابر عزت اور وقار دیا. آنر، عزت، ڈگنیٹی، وقار. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم established women's right in the light of commandment of Allah which improved their position and status اللہ کے رسول نے اللہ کے احکامات کی روشنی میں ان کو حقوق دیے جس سے ان کا مقام و مرتبہ بلند کیا. Allah's messenger was particularly compassionate towards children اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ خاص طور پر شفقت فرماتے تھے. کمپیشنیٹ، شفقت، مہربانی. پرٹیکولرلی اس کو پڑھا جاتا ہے خاص طور پر. when he saw a child crying جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے he sat beside him اب اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور and shared his or her feeling اور اپنے جذبات کا اظہار کیا.
He would take children in his arm, بچوں کو اپنی باہوں میں لے کر and embrace him, گلے لگایا. بچہ رو رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے, اپنے جذبات کا اظہار کیا اور باہوں میں لے کر گلے لگایا. یہ بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. He was once hugging his beloved grandson. ایک مرتبہ وہ اپنے پیارے نواسوں کو گلے لگا رہے تھے, حسن اینڈ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اقرا بن حابس, اقرا بن حابس told him, اقرا بن حابس نے ان سے کہا, I have 10 children, میرے 10 بچے ہیں. So far I have not kissed any of them. میرے 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ اپنے پیارے نواسوں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گلے لگا رہے تھے. اقرا بن حابس نے دیکھا تو ان سے کہا, میرے 10 بچے ہیں, میں نے آج تک ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا. تو آج پیج نمبر 8 کمپلیٹ ہو گیا. اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.